اگر تم تکبر کرو تو وہ رب ذوالجلال جو ساری کبریائی کا مالک، جو ساری عظمتوں کا مالک، وہ تکبر کرتا ہے۔ تکبر اس کی صفت ہے، تکبر اس کی شان ہے، اور تکبر اس کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا، رب فرماتے ہیں فَمَن يُنَازِعُونِي فِي وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اے لوگو سنو، تکبر کرنے والے، سڑکوں پر چلنے والوں اور ویر بہادر کی طرح چلنے والوں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے والوں، سنو، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اے لوگو زمین پر اکڑ کر نہ چل، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کیوں؟ تیرا وجود اتنا چھوٹا ہے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑ کی بلندیوں اور چوٹیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تم زمین پر اترا کرنا چل، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، تو پہاڑ کی چوٹیوں تک اتنا لمبا ہو نہیں سکتا، اتنے لمبے پرواز تم کر نہیں سکتے۔ اس لیے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور سنو وَكُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یہ سارے کے سارے اعمال اللہ کو ناپسندیدہ ہے، اللہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے ناپسند کرتا ہے، تکبر، اکڑ، کبر، غرور، نخوت، یہ اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اے لوگو جو بات کرتے وقت اپنی آواز کو تیز تیز کر کے، نتنیوں کو پھلا پھلا کر، گال کو پھلا پھلا کر کہ میں سب سے معزز ہوں، میں سب سے طاقتور ہوں، میں سب سے بالوان ہوں، میں سب سے قوت کا مالک ہوں، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، منہ بناتے ہو، منہ بنا بنا کے باتیں کرتے ہو، لوگوں کو ڈراتے ہو، خبردار کوئی بھی گال پھلا کر کے بات نہ کرے، تیور چڑھا کر کے بات نہ کرے، نتنیاں پھلا کر کے بات نہ کرے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نتنی پھلا پھلا کر بات کر رہا ہے، گال پھلا پھلا کر بات کر رہا ہے، زمین پہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ ایسے فخر کرنے والے شیخی خوروں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہماری آواز تیز ہے، میں سب سے خطرناک آدمی، ارے تو کیا ہے، تیری آواز تیز ہے۔ رب نے بیان فرمائے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اللہ نے فرمایا اے اپنی چال کو، جو ہٹلر کی طرح چلتے رہتے ہو، بڑے بہادر بنتے رہتے ہو، تمہاری چال سن، اس چال کے ساتھ نہ چل، اپنی چال کو درمیانی چال، میڈیم چال، اور جس طریقے سے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے پست ہو کر کے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اچھے انداز میں چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کر نہیں کہ لوگ اس سے مرعوب ہو جائے، نخوت کے ساتھ نہیں کہ لوگ اس سے ڈر جائے، نہیں، اور بات بھی کرو تو آرام سے بات کرو۔ کیوں؟ تیز بات کرنے والے، تیز آواز اگر اچھی ہوتی تو إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے تیز آواز گدھے کی ہوتی ہے اور وہ بڑی مکروہ آواز ہوتی ہے۔ اب جان لو، اگر تم اپنی آواز سے کسی کو مرعوب، کسی کو خوف زدہ کرنے چاہتے ہو تو یہ آواز اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور تمہاری آواز گدھے کی آواز کی طرح ہے۔ اپنی آوازوں پر ناز کرنے والوں، اس آیت کریمہ کو سنو، سورہ لقمان کو کھنگالو اور پڑھو، رب اس میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اور اکڑ اکڑ کر مٹک مٹک کر چلنے والوں، رب اس میں کیا پیغام دیتا ہے، اس پیغام کو لے جاؤ اور گھر میں ٹھنڈے مزاج سے، ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ تم کس بھیانک جرم میں مبتلا ہو کہ کہیں یک لخت ہی تجھے اللہ زمین میں دھسا نہ دے۔ بات کرتے ہو، اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑنا، یہ تکبر کرنا، یہ غرور کرنا، یہ اپنے آپ کو سب سے معزز سمجھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو العز ازاری، رب کی ازار کو تم نے کھینچنے کی جرات کی ہے، ناپاک کوشش کی ہے، اور جو رب کی ازار کو کھینچتا ہے
اسے اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک عام آدمی ہے، ایک بچہ جا رہا ہے سڑک پر، آپ اس کی چڈی کو کھینچ دیں، بچے کے پاس اگر جوتے اور چپل نہیں ہوں گے نا تو دائیں بائیں دیکھیں گے اینٹ اور پتھر ہے کیا، اٹھا کر کے آپ کے سر میں ماریں گے۔ وہی اگر کوئی معزز آدمی، کوئی لیڈر آدمی، کوئی شریف آدمی، کوئی شان و شوکت والا مالدار آدمی جا رہا ہو، اور اگر آپ اس کی لنگی، اس کی تہبند کو کھینچ دیں گے تو ذرا سنجیدگی سے سمجھیے اور پورے انہماک کے ساتھ سمجھیے، اچھی طرح نوٹس کیجئے کہ اس آدمی جو شان و شوکت کے ساتھ چل رہا ہے روڈ پر، اور جس کو اللہ نے اثر و رسوخ دیا ہے، طاقت بھی، شوکت بھی، مال بھی، دولت بھی، عزت بھی، جاؤ عشمت بھی، سب دیا ہے، آپ نے اس کے پینٹ یا لنگی کو کھینچ دیا چلتے چلتے، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ کچمبر بنا دے گا یا تو حریص بنا دے گا۔ وہ آپ کو جان سے بھی مار سکتا ہے، کیونکہ ایک شریف انسان، معزز انسان کی عزت کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک پردہ دار خاتون جا رہی ہو، پردہ دار نہیں صحیح، غیر پردہ دار خاتون، مگر اس کے کندھے پر دوپٹے ہو، آپ دوپٹے کو ہاتھ لگا دیں، اتنی جوتیاں پڑیں گے، اتنے جوتے پڑیں گے، اتنے ماریں گے، اتنے ماریں گے، اتنے ماریں گے کہ لنگڑے بھی ہو جاؤ گے، لولے بھی ہو جاؤ گے، اندھے بھی ہو جاؤ گے اور زمین میں گر بھی جاؤ گے۔ تو ذرا مجھے بتلایا جائے، کلیس ازاری والکبریاء ردائی، وہ رب آواز کرنے والا، وہ ندا دینے والا، وہ فرمان جاری کرنے والا پروردگار کہتا ہے میری عزت چادر ہے، میری عزت ازار ہے، اور میری تکبر میری چادر ہے۔ اگر کوئی اس ناپاک کوشش میں رہتا ہے کہ وہ تکبر کرے، وہ اپنے اوپر اترائے، وہ مٹکے، وہ غرور کرے، وہ نخوت میں مبتلا ہو، تو اس کا جرم یہ ہے کہ وہ رب کی چادر کو کھینچنا چاہتا ہے اور رب کے ازار کو، رب کی عزت پر وہ ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے۔ ذرا مجھے بتلایا جائے، ایک انسان جو عارضی قوت، عارضی شان و شوکت کا مالک ہے، اگر وہ اتنی بڑی تمہیں سزا دے سکتا ہے تو وہ پاک پروردگار جو سبحان ذی الجبروت والملکوت ہے، جو طاقت کا مالک، جو قادر کل، قادر مطلق، طاقتور ہے، ہر شان و شوکت کا مالک ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الرحمن علی العرش استوی، جو سب سے بڑی کرسی پر، ساتوں آسمان کے اوپر، عرش اعظم پر استوا ہے، جلوہ افروز ہے، وہ پاک پروردگار کہ اگر ازار کو تم نے کھینچنے کی کوشش کی ہے، اگر اس چادر کو چاک کرنے کی کوشش کی ہے، تو خدا کی قسم اس کا ایک انجام ہے۔ صحیح مسلم شریف کتاب اللباس والزینہ کے اندر سرور کونین فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بینما رجل یتبختر یمشی فی بردیہ قد اعجبته نفسه فإذا خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة۔ عذاب سنو، سزا سنو، جس جرم کو تم نے معمولی سمجھا ہے اور معمولی سمجھ کر رب کی چادر کو، رب کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اے نادان انسان، تمہیں پتہ نہیں کہ قارون نے یہی حرکت کرنے کی ناپاک جسارت کی تھی۔ اللہ نے کہا فَخَسَفَ اللَّهُ بِدَارِهِ الْأَرْضِ، رب نے اس قارون کو زمین پر اس کے دھن، دولت، عزت، جاہو، حشمت، بیوی، بچے سمیت اسے زمین میں زندہ دھسا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم شریف میں سرور کونین امم سابقہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ماضی میں ایک شخص تھا ماضی میں، گزرے زمانے میں ایک شخص تھا، اللہ وہ کیا کرتا تھا، وہ راستے میں چل رہا تھا، متعدد روایات میں متعدد الفاظ ہیں، کہتے ہیں کنگھی کرتے ہوئے، بالوں کو سہلاتے، اور جوانوں بائکوں پر بیٹھ کر
बाइकों पर बैठकर सड़कों पर अपने इन हेयर स्टाइलों को लेकर के तुम सहलाते रहते हो, अपने जींसों को दाएं बाएं करते रहते हो, अपने को नीचे से ऊपर देखते रहते हो कि मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, मैं कैसे लग रहा हूं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, मेरी खाल कैसे लग रही है। अल्लाह अल्लाह, अज़ाब सुन, जब तुम किसी नामहरम और गैर महरम औरत को देखते हो, किसी लड़की को देखते हो या किसी औरत को देखते हो, तो तुम बालों को 4 बार इधर से उधर करते हो, इधर से सटासट इधर से सटासट, कि मुझसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा स्टाइलिश बॉय कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। देखो ऐसे 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 नौजवानों के साथ, ऐसे बदकिरदार इंसानों के साथ अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं कि एक शख्स, एक आदमी, एक नौजवान रास्ते पर चल रहा था अपने बालों को सहलाते हुए, और अपने आप में वो ताज्जुब में मुब्तला हो गया, अपने आप में वो बहुत जो है शौक हो गया कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना खूबसूरत हूँ, अल्लाह मेरी इज़ार कैसे, मेरा बाल कैसे, और मेरी अल्लाह अल्लाह ये बाल तो छोड़ो, इन दाढ़ियों को भी तुमने बदतरीन लोगों की शक्ल दे दी है, और गंदे स्टाइल पर तुमने सुन्नत रसूल को काट काट कर गंदे स्टाइल में तुमने डाल दिया है। याद कर लो, इस तरह के मकरो फरेब में अगर तुम मुब्तला रहे, इस तरह के दजल में अगर तुम मुब्तला रहे, और इस तरह के दुनिया के उन लोगों जिनकी कोई कदर रब के निगाह में नहीं, अगर उनके स्टाइल और उनकी नक्काली में तुमने इस तरह करना शुरू किया, तो तुम्हारा अंजाम देखो कि जिस पर तुम चल करके, जिस रास्ते में तुम चलते हो, वो रास्ता कौन सा है। वो रब की इज्जत को टटोलने वाला रास्ता है, रब की चादर को टटोलने वाला रास्ता है, रब के इज़ार को टटोलने वाला रास्ता है, और रब की इज्जत को दागदार करने की कोशिश करने वाला रास्ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कोई भी दागदार कर नहीं सकता, लेकिन अपने नापाक किरदार से, नापाक इरादे की वजह से वो मुजरिम हो जाएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह तो हर चीज़ों से पाक है, वो तारीफ़ों वाला है। सुनो, तुम्हारी अकड़ अगर अब ख़त्म नहीं हुई, तुम्हारा गुरूर अगर अब ख़त्म नहीं हुआ, तुम्हारी किब्र अगर तुम्हारा किब्र, तुम्हारे तकब्बुर अब भी ख़त्म नहीं हुए, तो अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो आदमी रास्ते में चल रहा था, बड़ा ताज्जुब हो रहा था उसको कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, नीचे भी देख रहा है, बालों को सहला भी रहा है, अल्लाह खूबसूरत बाल है, अल्लाह बड़े स्टाइलिश बाल है, चल रहा है। क़द अजबतहु नफ्सुहु, वो गुरूर, वो तकब्बुर में मुब्तला हो गया।